یہ جبل رحمہ ہے، اس کی ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ آج ہم یہاں پہنچے ہیں نہر زبیدہ، یہ جی میدان عرفات میں یہ مسجد نمن ہے جہاں سے خطبہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس رمضان شریف میں دیکھیے مکہ مکرمہ کی خصوصی زیارت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ممتاز احمد بدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم مکہ مکرمہ میں آئے ہیں۔ مجھے یہاں پہ تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال۔ تو اپنے تجربات جو یہاں کا نچوڑ، جس طرح جیسے ہم جاتے ہیں، ہم عمرہ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو کیسے اندر جانا چاہیے، کیسے پھر باہر آنا چاہیے، یہ آج ہم آپ کو یعنی باریکی والی باتیں بتائیں گے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی۔ تو جب آپ بھی یہاں انٹر ہوں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ اب مثلاً میرے ساتھ میری مسز ہے یا میرے ساتھ میری بیٹی ہے، میرے ساتھ کوئی عزیز رشتہ دار ہے، خاتون میں سے خاص کر، تو وہ اکثر گم ہو جاتے ہیں۔ گم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر پریشانی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات موبائل ہوتا ہے کسی کے پاس جو نئے آتے ہیں، بعض اوقات موبائل نہیں ہوتا کسی کے پاس، تو پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کی دشواری ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات نیٹ ورک میں اگر موبائل بھی ہو تو نیٹ ورک بعض اوقات نہیں بھی آ سکتا ہے، یا کوئی بیلنس ختم ہو جاتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ نئے آنے والے جو ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا باقی دوسرے ممالک سے جو بھی حجاج کرام ہیں، تو وہ پھر ان کو پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آج ہماری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور ہم آپ کو پوری بتائیں گے کیسے آپ نے اندر جانا ہے۔ مین چیز شوز کے لیے جو اندر جوتے رکھتے ہیں وہ کس طرح رکھنے چاہیے، واپسی آپ کو کیسے ملیں گے، کیونکہ اکثر آدمی جب آتے ہیں تو ایسے رکھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم باریکی والی چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ بتا دوں، اب جب بھی آپ جہاں سے جائیں تو دو ہیں، میاں بیوی ہیں مثلاً، یا آپ کے ساتھ والدہ ہے، یا آپ کے ساتھ سسٹر ہے، بہن ہے۔ اب باہر سے دیکھیں، ایک مشہور ہے باب ملک عبدالعزیز، یہ باب ملک عبدالعزیز ہے، ادھر باب ملک عبداللہ ہے، باب ملک فہد ہے۔ اچھا، اس طرف سے جو آتے ہیں اکثر آتے اس طرف سے ہیں حجاج، کیونکہ نیچے یہ نفع کے بنی ہوئی ہے، یعنی نیچے سے پھر اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اکثر ٹیکسی پہ آتے ہیں یا بس پہ آتے ہیں تو اس طرف اتارتے ہیں۔ اچھا، بعض آتے ہیں دوسری صفا مروہ کی طرف، تو وہ بھی وہاں سے بھی ہم بتائیں گے بھی وہاں سے کون کون سے دروازے ہیں، کیسے آپ نے جانا ہے۔ تو پھر واپسی آپ دونوں پہلے وہ کر لیں۔ اب مثال کے طور پر اب یہ واش روم نمبر 3 ہے، یہ واش روم نمبر 3 ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اچھا یہ گھڑی ہے سامنے، ہمارے گھڑی کے سامنے یہ بھی میرے خیال میں کدئی بس اسٹیشن ہے، کدئی بس اسٹیشن دیکھ لیں، اللہ موقف الحفلات کدئی، یہ کدئی بس اسٹیشن ہے۔ یہاں سے آپ نے وہ کرنا ہے تاکہ یادگار آپ کو رہے۔ اس کے علاوہ آپ وہاں سے اترتے ہیں تو وہاں سے بھی نیچے کدئی بس اسٹیشن ہے۔ اچھا، واش روم ادھر ہے، واش روم نمبر کوئی اور 4 3 مختلف، یعنی وہ یاد کر رہنے ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں آپس میں، یعنی ڈیسائیڈ کر لیں کہ جب ہم نے اگر اندر جو ہی انٹر ہوتے ہیں نا، اور لیڈیز کو الگ بھیجا جاتا ہے، لیڈیز الگ نماز پڑھتی ہیں، مرد جینٹس الگ وہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، پھر گم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں کہ جب ہم فارغ ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے یا عمرہ ادا کر لیں گے، تو باہر آ کے ہم نے وہاں اکٹھے ہونا ہے۔ مثلا واش روم نمبر 3 کے ساتھ یہ پلر ہے، بھی پلر پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے، موقف الحفلات کدئی، بھی یہ بورڈ کے ساتھ آ جائیں، بلی بورڈ کے ساتھ۔ اچھا، یا پھر وہ سامنے وہ بنا ہوا ہے، یعنی اس طرح کی دوسری سڑک بھی ہوتی ہے نشانی۔ اب وہاں پہ جو ہے نا ایک KFC ہے، بھی KFC کے ساتھ آ جانا ہے واپسی۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، یہ جب اندر انٹر ہوں تو یہ چیز پہلے ڈیسائیڈ کر لیں، اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے پھر ہم آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جینٹس ایک سائڈ پہ جاتے ہیں رہے ہیں اور لیڈیز کو الگ بھیج رہے ہیں، یہاں پہ پھر مغالطہ ہو جاتے ہیں، پھر گم ہو جاتی ہیں خواتین، خاص کر ان کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بعد میں آپ نے کہاں ملنا ہے۔ آخر میں آپ نے دیکھا یہ لیڈیز اس طرف ہے، یہ مردان ہے، یعنی جینٹس اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ حرم شریف کا احترام بہت ضروری ہے۔ شوز اگر طواف آپ کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو شوز ہرگز ساتھ نہ لے جائیں، اور سامان بھی کوئی نہ لے جائیں۔ کوئی سامان کوئی چیز ہے تو آپ باہر کہیں اپنے ہوٹل پہ یا اپنے رہائش گاہ پہ کہیں رکھ کے آئیں،
تو وہ شوز کہیں پہ یعنی سامان، تو آپ سامان بھی ساتھ نہ لے جائیں طواف کرتے وقت، شوز بھی قطعاً نہ لے کے جائیں۔ اپنے جوتے رکھنے کا طریقہ کار آپ کو میں بتاتا ہوں، اسی پہ عمل کریں تو کبھی آپ کے جوتے گم نہیں ہوں گے۔ اب یہ شوز کے باکس بنے ہوئے ہیں 41، اب ایک رکھیں ادھر، مثلا ایک ادھر رکھیں 41، دوسری آپ رکھیں ادھر، یعنی ادھر یہ جہاں پہ، تو کبھی آپ جب نماز پڑھ کے آئیں گے، یہ طواف کر کے عمرہ کریں گے، آپ کی شوز گم نہیں ہوں گی۔ اب پھر ادھر سے نمبر یہ نوٹ کر لیں، یعنی یہ 74 ہے، یہ 41 ہے۔ اب نمبر یا تو موبائل میں نوٹ کر لیں یا قلم سے کاغذ پہ اوپر لکھ لیں۔ پھر جب نماز پڑھ کے فارغ ہیں اپنا نمبر یاد کریں۔ اب گیٹ کہاں سے؟ ہم ادھر سے انٹر ہوئے، باب ملک فہد سے انٹر ہوئے، تو اس پہ یہ 74 ہے، یہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا باکس 74 41۔ تو یہاں پہ آپ الگ الگ رکھیں گے نا، اکٹھا نہ رکھیں شوز، کیونکہ مغالطے سے غلطی سے ایک جیسی شکل ہوتی ہے، کوئی آدمی اور لے جائے گا، پھر آپ کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہوگا۔ تو الگ الگ رکھیں، انشاءاللہ گم نہیں ہوگا۔ یہ بات، سامان کبھی ایسے اس طرح سامان حرم میں طواف کرتے وقت قطع نہ لے جائیں۔ طواف کرتے وقت سامان کوئی بھی نہ ہو، اور طواف کرتے وقت کوئی چیز گر جائے نیچے سے قطع نہیں اٹھانی، تاکہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے آگے۔ ماشاءاللہ آب زمزم موجود ہوتا ہے۔ آب زمزم ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور نارمل بھی ہوتا ہے۔ یہ سینٹر میں لکھا ہوا ہے ناٹ کول، غیر مبرد، رائٹ اور لیفٹ میں ٹھنڈا پر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھنڈا پر نہیں پی سکتے تو گرم بھی پی سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ 2 آدمی یا 3 آدمی جا رہے ہیں تو پھر ان سے پہلے ڈیسائیڈ کریں بھی کہاں رکنا ہے، زمزم پینا ہے، تاکہ ایک آدمی بیٹھ جائے پینے، ایک چلا جائے، پھر گم ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله۔ جی ابھی تو ہم اوپر کھڑے ہیں، اگر نیچے ہوں گے تو وہ بھی نیچے سیم ایسی یہ گرین لائٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ چکر لگتے ہیں تو یہ یعنی طواف پورا ہوتا ہے۔ اگر عمرہ کر رہے ہیں یا ویسے بھی آپ طواف کر رہے ہیں تو یہ 7 چکر یہ گرین، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ گرین ٹی، اور نیچے بھی اس طرح کی گرین لائٹ ہے جو کہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ دوسری طرف باب ملک عبداللہ ہے، وہ باہر سے بھی باب ملک عبداللہ، باب ملک فہد، باب کعبہ، یعنی اس طرح کے سب اندر سے بھی لکھے ہوتے ہیں اور باہر سے بھی، تاکہ آپ لوگ بھول نہ سکیں، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے سب پہ باب فتح، یہ سارے گیٹ لکھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، تو اس کی روشنی میں آپ ایک دوسرے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو بعد میں آپ مل سکتے ہیں وہاں پہ۔ طواف کیا تقریباً گھنٹے 1.5-2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئے ہیں اور اپنی شوز ہم نے ڈھونڈی ہے، یہ دیکھیں 41 نمبر، ایک ہم نے ادھر رکھی تھی، یہ دیکھیں یہ ادھر، اور دوسری جو ہے نا ہم نے ادھر رکھی تھی 335، یہ ہمارے، یہ دیکھیں۔ آپ بھی اسی طرح اگر الگ الگ ایک اس میں رکھیں گے، الگ الگ کر کے، کیونکہ کٹھی رکھی ہوتی ہیں، یا نیچے بھی نہ رکھیں، نیچے بھی رکھنا غلط ہے، کیونکہ نیچے صفائی والے آتے ہیں، وہ صفائی کے ساتھ کچرے کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پھر یعنی آپ لوگ کہیں گے کہ کوئی لے گیا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا یا چوری ہو گیا، یہ اس طرح ہوتا ہے، اکثر ہوتا اوقات۔ آپ نمبر وہ کر کے الگ الگ شوز رکھیں، باہر بھی نہ گری ہو، سائڈ پہ بھی نہ ہو، یہ پلر ہے، پلر کے ساتھ بھی نہ رکھی ہو، یہاں سے صفائی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ صفا ہے، یہاں سے جو ہے نا صفا مروہ
شروع ہوتا ہے صفا، پھر مروہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اب راؤنڈ یہ ہے، ادھر سے اب جائیں تب بھی آپ مناسب سمجھیں تو بہتر ہے۔ ادھر سے اب خاص خیال ویل چیئر والے حضرات میرے خیال میں ادھر ہی سے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے حساب سے۔ تو اب آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ اب یہاں سے یعنی بدایا یہ شروع ہوتا ہے صفا۔ جب آپ طواف کر لیتے ہیں، طواف کی ادائیگی کے بعد پھر آپ کو نفلیں ادا کرنی ہوتی ہیں، 2 نفلیں پڑھیں جو سنت ہے۔ اس کے بعد آب زمزم نوش فرمائیں، آب زمزم پئیں۔ اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے، یہ تو ہم اوپر ہیں، نیچے زیادہ رش ہے اس لیے ہم نیچے نہیں جا سکے، یہ اوپر سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ صفا ہے، یہاں سے پھر یہ سامنے دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے، مروہ کی طرف جانا ہے، یہاں سے پھر مروہ کی طرف جانا ہے۔ اب یہ صفا سے مروہ تک ہم جائیں گے تو ہمارا ایک چکر ہوگا۔ اچھا، مروہ سے پھر صفا تک آئیں گے تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں وہاں تک، وہاں سے آ کے ادھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک چکر ہے، تو اسی لیے بیچارے وہ تھک بھی جاتے ہوں گے۔ تو پھر یعنی یہ معلومات عمرہ زائرین اور حجاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے جائیں گے مروہ سے صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جہاں پہ آگے گرین لائٹ ہے وہاں پہ سنت ہے دوڑنا۔ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ دوڑے، آرام سے بھی وہ چل سکتا ہے۔ آگے پھر وہ دکھاتے ہیں، وہ گرین لائٹ اور مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ جی، ہم صفا سے اپنا سفر شروع کیا تھا، یہ مروہ ہے۔ اب صفا سے مروہ تک ہمارا ایک چکر یعنی ہو جاتا ہے۔ اب میں اس وقت عمرہ تو نہیں کر رہا، لیکن میں عمرہ زائرین کے لیے ان کی سہولت کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ اب یہاں سے پھر وہ جائیں گے ادھر سے پھر صفا کی طرف، پھر دوسرا چکر، یعنی ایک چکر یہ ہو گیا، پھر دوسرا جائیں گے ادھر پہنچیں گے، مکمل کریں گے، وہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح 7 چکر کرنے ہیں پورے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا نہیں، ہمارے پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی بھائی یا دوسرے ممالک سے وہ آتے ہیں پھر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک چکر ہوا ہے پورا۔ ایسا نہیں ہے میرا بھائی، طواف کی طرح۔ وہ تو طواف میں ہے کہ آپ جہاں گرین لائٹ سے شروع کریں گے، یعنی حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود تک ختم ہوگا، وہ ایک چکر ہوگا۔ لیکن یہاں پہ یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہم اوپر 2nd فلور پہ ہیں، یہاں پہ یہ سہولت ہے کہ یہاں زیادہ رش نہیں ہے، اور ویل چیئر پہ جو سفر کر رہے ہیں یعنی عمرہ کر رہے ہیں تو یہ ویل چیئر دیکھ لیں، یہاں رش بھی نہیں ہے، ان کی سہولت کے لیے ویل چیئر پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرانک ویل چیئر لینا چاہتے ہیں کرائے پہ، وہ میرے خیال میں 50 کی شاید ملتی ہے میرے خیال میں۔ یہ اوپر اس کا ہے، یہ اوپر بنا ہوا ہے، وہ الیکٹرک اس کے لیے، تو وہ اس سے بھی مزید اوپر جاتے ہیں۔ جی، ہم نے بتایا کہ یہ صفا سے جب شروع ہوتا ہے تو مروہ پہ ہمارا چکر ختم ہوتا ہے جب ہم عمرہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مروہ کے بعد پھر آپ اس کے بعد یعنی اب حجام کے پاس جائیں، سر کے بال کٹوائیں، پھر احرام کھول دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ احرام بال نہ کٹوائیں، احرام کھول دیں تو پھر آپ کا عمرہ آپ پہ دم پڑ جائے گا۔ اب جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ واش روم نمبر WC لکھا ہوا ہے، دورات میاں 8 یعنی 8۔ سامنے جو ہی حرم سے نکلیں یہ بھی نشانی رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا، سامنے KFC ہے۔ اچھا، یہ بینک کراچی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لیڈیز کا ہے میرے خیال میں واش روم، ادھر نمبر 4، یہ بھی سامنے بورڈ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دار التوحید، یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ KFC دجاج کتاکی۔ اچھا، یہ راجی بینک، اس کے علاوہ یہ سید علی نہدی، یعنی معروف چیزیں۔ سامنے دار التوحید ہے، یہ جدہ روڈ بھی اس طرف ہے۔ تو جب بھی آپ یہاں سے نکلیں ایک دوسرے سے ڈیسائیڈ کر لیں بھی کہاں ہم نے رکنا ہے، پھر اسی جگہ پہ آ کے ایک دوسرے کو ڈھونڈ سکتے ہیں بآسانی۔ اگر موبائل جن کے پاس نہیں ہے یا نیٹ ورک نہیں کام کر رہا یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جن کو موبائل چلانا، بعض ایسے سادے لوگ بھی ہیں موبائل چلانا بھی نہیں آتا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی اندر ڈیسائیڈ کر کے جائیں کہ جب باہر آنا ہے تو کیسے آنا ہے اور کہاں آ کے ایک دوسرے کو ملنا ہے نماز کے بعد، یا کتنے بجے ٹائم فکس کر لیں۔
اس سے آپ کو لیے آسانی ہوگی، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے کئی ہم نے دیکھے ہیں بوڑھی خواتین کوئی اور یعنی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، پھر 3 4 دن تک مل بھی نہیں پاتے، پھر وہ ڈھونڈنے کا بڑا مسئلہ بنتا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ جی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو، ہماری دی ہوئی معلومات پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں سے شیئر، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئندہ بھی ہماری ساتھ جڑے رہیے، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنے ساتھی ممتاز احمد بدانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔